الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی عمل کی زندگی بنائی ہے، یہاں پر انسان کو آزمانے کے لیے، انسان کا امتحان لینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور آخرت کی زندگی وہ بدلے اور جزا کی زندگی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایمان والوں کے لیے بڑی ہی خوبصورت جنتیں تیار کی ہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسان کو یہ دنیا کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس بارے میں بہترین تعلیمات دیں، اور انسان کو وہ رستہ بتلایا کہ جس پر چل کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم و شان جنتوں کا مہمان بن سکتا ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں انسان کو جنت کے رستے پر چلنے کی تلقین کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور اپنی جنتوں کا آپ کو مہمان بنا دے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، محبوب ایمان لانے والے مردوں عورتوں کو اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، انہیں اللہ احکم الحاکمین کا حکم پتہ چل جاتا ہے، اس کو مان لیتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں اور باغات تیار کیے ہیں، اور وہ باغات ایسے عظیم و شان باغات ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، جس کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور پیارے ایمان والے بھائیوں، وہ نہریں کس چیز کی ہیں؟ دوسری جگہ پر خالق و مالک نے خود ہی بیان کیا مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین سے جس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، جس میں نہریں ہیں، کئی نہریں ہیں جو کہ پانی کی ہیں، اور وہ پانی بالکل تازہ، بدبودار نہیں ہے، خوبصورت، بہترین، صاف و شفاف، پاکیزہ پانی کی نہریں ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ان جنتوں میں کئی نہریں ایسے دودھ کی ہیں کہ لم يتغیر طعمه، جو دودھ بالکل فریش ہے، جس کے ذائقے میں ابھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور متقین کے لیے شراب کی نہریں ہیں، لذت للشاربین، جس کو جو انسان پیے گا اسے ایسی لذت نصیب ہوگی
کہ اس لذت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور اس جنت میں خوبصورت صاف اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ بھائیو، اس دنیا میں انسان دودھ، شہد اور پانی اور اس طرح کی چیزوں کے لیے، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اور انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور انسان کو آج کے زمانے میں دودھ اور شہد خالص مشکل سے ملتا ہے۔ اور تصور کیجیے اس جنت کا، جس جنت کے اندر کئی نہریں دودھ شہد کی ہوں گی، اور اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو اور اس کے معاملات ایسے ہوں گے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما بناؤہا، اللہ کے نبی جنت کیسی بنی ہوئی ہے؟ فرمایا، لابنۃ ذہب ولابنۃ فضۃ۔ آج میں اور آپ سونے چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اگر کسی انسان نے حقیقی نعمتیں دیکھنی ہو تو وہ انسان کو جنت کے اندر نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ جنت نصیب کر دے۔ لابنۃ ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ولابنۃ فضۃ، اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ، اور گارا کستوری کا ہوگا، وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس جنت کی نہروں کے اندر جو کینکریاں ہوں گی وہ ہیرے اور جواہرات کی ہوں گی، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی ہوگی۔ ایک روایت میں مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینہو المسک الازفر، جنت کی جو مٹی ہوگی وہ بہت تیز خوشبو والی کستوری کی ہوگی۔ علماء کرام نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جو اس کا رنگ ہوگا مٹی کا وہ زعفران کا رنگ ہوگا، اور خوشبو اس کی کستوری کی خوشبو ہوگی۔ کتنے بھائیو عظیم ہوں گے وہ لوگ جنہیں ایسی جنت ملے گی جس کی اینٹ سونے اور چاندی کی، جس کا گارا کستوری کا، جس کی نہروں کی کینکریاں ہیرے اور جواہرات کی ہوں گی، جس جنت کی مٹی زعفران اور مسک کی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یدخلھا، جو انسان اس جنت میں چلا جائے گا، ینعم، حقیقی نعمت میں ہوگا، فلا یبعث، کبھی بھی بدحالی کا شکار نہیں ہوگا، یخلد، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس جنت میں موت نہیں ہے، فلا یموت، انسان کو موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا ولا یبلا ثیاب، وہاں پر جو انسان کپڑے زیب تن کرے گا وہ کپڑے بسیدہ نہیں ہوں گے، ولا یفنا شباب، اور انسان کو جو جوانی عطا کی جائے گی اس جوانی میں کبھی کمزوری نہیں آئے گی۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ انسان اگر دنیا اور آخرت کا تقابل کرنا چاہے، اگر انسان یہ سمجھنا چاہے کہ دنیا اور آخرت کی نسبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ احکم الحاکمین کی قسم ہے، مد دنیا فی الآخرۃ، دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈالے اور پھر انگلی کو باہر نکالے، اس انگلی پہ جتنا پانی لگا ہو، یہ مثال دنیا کی مثال ہے،
اور جس قدر سمندر کے اندر پانی باقی ہے یہ آخرت کی مثال ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اگر انسان کو جنت کے اندر ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ نصیب ہو جائے تو پوری دنیا کے جو خزانے ہیں یہ اس لاٹھی کی جگہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اور بخاری شریف کی دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ایک کمان کے برابر کی جنت کے اندر جگہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل نے ان نعمتوں کا تصور کیا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَقْرَوْا إِن شِئْتُمْ، اگر تم اس کی تصدیق چاہتے ہو تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پڑھو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی جان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا آخرت کے اندر کیا سامان کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انا اسیر فی الجنت، میں جنت کے اندر چل رہا تھا، فاذا انا بنہر، میں نے ایک نہر دیکھی، حافتاہ قباب الدر المجوفی، اس نہر کے کنارے پہ ایک موتی کو، ہیرے کو کرید کر خیمہ جیسے بنایا جاتا ہے، اس طرح کے خیمے میں نے اس نہر کے کنارے پر دیکھے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا، ما ھذا، جبریل یہ نہر، اور اس نہر پہ ایک ہیرے کو تراش کر بنایا گیا خیمہ اور اس طرح کے بے شمار خیمے، یہ نہر کون سی ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا، ھذا الکوثر الذی آتاک ربک، محبوب یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا تِينُهُ مِسْكٌ أَزْفَرٌ، تو میں نے اس نہر کی مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی خوشبودار کستوری کی تھی۔ جس جنت کے اندر اس قدر خوشبو کا اہتمام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کے مطابق جنت سے باہر 40 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو آتی ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 70 سال کی مسافت پر اگر انسان ہو تو وہ جنت اتنی خوشبودار ہے کہ 70 سال کے فاصلے پر اگر انسان موجود ہو تو اس جنت کی خوشبو انسان کو آتی ہے۔ بھائیو، حقیقی جگہ، حقیقی نعمتیں جس کی انسان کو تلاش ہونی چاہیے وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادخلت فی الجنت، مجھ کو جنت میں دیکھا گیا، فاذا فیہا
हबाइल लुअलुई, मैंने देखा कि जन्नत के जो टीले हैं वो हीरे और जवाहरात के हैं। आज इंसान थोड़े से सोने के लिए, थोड़ी सी चांदी के लिए, हीरे जवाहरात के लिए इंसान देखिए किस कदर मेहनत करता है। और अगर इंसान साहिब बसीरत हो, इंसान के पास अक्ल और शऊर हो, तो ये थोड़े से सोने और चांदी के लिए अपनी दुनिया की सारी सलाहियतें इंसान लगा देने वाला, इंसान को उस जन्नत के लिए अपनी सारी सलाहियतें लगानी चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार की हैं। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतानी मिन फिज़्ज़ा, दो जन्नतें चांदी की हैं, आनियातुहुमा वमा फीहिमा, उस जन्नत के बर्तन और उस जन्नत की हर चीज़ वो चांदी की है। व जन्नतानी मिन ज़हब, और दो जन्नतें सोने की हैं, आनियतुहुमा वमा फीहिमा, उन जन्नतों के बर्तन और उन जन्नतों की हर चीज़ जो है वो सोने की है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मा बैनल कौमी व बैन अन यंजुरु इला रब्बिहिम इल्ला रिदा अल किब्री अला वजहिही फी जन्नति अदन, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह अहकामुल हाकिमीन का दीदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों के और अल्लाह तबारक व तआला के दीदार में एक चीज़ रुकावट होगी, वो अज़मत व किबरियाई की चादर अल्लाह तबारक व तआला के चेहरे पर जन्नत अदन में होगी। और अल्लाह तबारक व तआला उस चादर को हटाएंगे तो जन्नत के अंदर इंसान को जो सबसे बड़ी नेमत है वो अल्लाह अहकामुल हाकिमीन का दीदार नसीब होगा। और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार यकीनन उन्हीं आँखों को नसीब होगा जो आँखें इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पाबंद हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानने वाली है। आइए भाइयों, मैं और आप भी अल्लाह तबारक व तआला के दीदार का शौक़ करें, हम भी उस जन्नत के लिए इस दुनिया में मेहनत करें। ये दुनिया की आर्जी नेमतें, उसके लिए मैं और आप अपनी जवानी लगा देते, मैंने और आपने अपनी औलाद की सारी ज़िंदगी इस दुनिया की नेमतों के पीछे लगा दी। अल्लाह की कसम, इन नेमतों की, जन्नत की नेमतों के साथ कोई निस्बत नहीं है। एक मोमिन के लिए थोड़ा सा वक़्त है, ये 50-60 साल, और उसमें भी 14-15 साल जवानी से पहले के। भाइयों, बहुत थोड़ी उम्र है। अगर इस ज़िंदगी को अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के अहकाम के ताबे कर दिया जाए, अगर इंसान अपनी जवानी, अपने बुढ़ापे को अल्लाह के अहकामात के ताबे कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए जन्नत के अंदर उन नेमतों को तैयार किया है जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। ये जन्नत आदन, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो जन्नत है जिसे अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने अपने हाथ से तैयार किया है। क्या अजीम वो जन्नत होगी जिसे खालिक़ कायनात ने खुद अपने हाथों से तैयार किया, और कितने अजीम वो लोग होंगे जिन्हें उस जन्नत की मेहमान नवाजी नसीब होगी, जिस जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद तैयार किया। मैं और आप सैर के लिए जाते हैं ये चश्मों पे, ये मरगज़ारों में, ये हम फूल रंगा रंग देखने के लिए जाते हैं, ये सब्ज़े के लिए, ये पहाड़ी चोटियों को देखने के लिए, ये दुनिया की लज़्ज़तों और नेमतों के लिए हम मेहनत करते हैं, सफ़र कोशिश करते हैं। आइए भाइयों, एक सफ़र मैं और आप उस जन्नत के लिए भी करें जो जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने
ایمان والے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے، وہ جنت بڑی عظیم جنت ہے، جس جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علی سرر موضونہ، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں کے اوپر لوگ بیٹھیں گے۔ انسان کو جنت کے اندر جو تخت ملیں گے علی سرر موضونہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں منسوجۃ من الذہب، سونے کے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھیں گے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس پہ ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے۔ علی فرش متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے گدوں پہ اور پوشش پر بیٹھیں گے جس کے اندر کا کپڑا قیمتی، فاخر، عمدہ، نفیس تر اور قیمتی موٹے ریشم کا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس گدے کے اندر کا کپڑا اتنا قیمتی ہوگا فَكَيْفَ بِالزَّهَائِرِ، تو اس کا اوپر کا کپڑا وہ کس قدر اعلیٰ شان ہوگا۔ وَزَرَابِيِّ مَبْثُوثَةٍ، اور جگہ بجگہ ریشم کے خوبصورت تکیے انسان کے لیے جنت کے اندر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو گھر نصیب ہوگا وہ ایک ہیرے کا بنا ہوا گھر ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق 30 میل پہ اس کی چھت ہوگی، اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق اس ہیرے کی، جس ہیرے کو کرید کر جنت کے اندر انسان کو خیمہ دیا جائے گا، وہ خیمہ جس ہیرے کا بنا ہوا ہے، فرمایا کہ 60 میل اس کی لمبائی ہوگی اور 60 میل اس کی چوڑائی ہوگی۔ آئیے بھائیو، اس جنت کا ہم شوق کریں، یہ جنت بڑی قیمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ان فی الجنت لغرفا، جنت کے اندر بالا خانے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ جنت میں اتنے بلند مقام پر ہوں گے جیسے تم زمین سے ایک دور کے ستارے کو دیکھتے ہو، اتنے اونچے بالا خانوں میں ہوں گے۔ فرمایا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، بڑی عجیب بات ہے، وہ ایسے گھر ہوں گے جن کے اندر سے باہر نظر آئے گا اور جن کے باہر سے اندر نظر آئے گا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ، اور سونے کی پلیٹوں کے اندر رکھ کر ایمان والوں کو جنت کے اندر پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے خوراک دی جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جس انداز میں تعریف کی ہے، اگر انسان حقیقی معنی میں عقل اور شعور والا ہو تو انسان جو ہے وہ اس جنت کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ لگا دے۔ اسی لیے ہمارے اسلام میں سے کسی نے نقل کیا کہ اگر انسان کو جنت پہ یقین ہو جائے، اگر انسان کا دل جنت کے بارے میں حقیقی طور پر اس میں انسان کو یقین نصیب ہو جائے، تو انسان اپنی 60 سال کی زندگی میں سجدے سے سر نہ اٹھائے، اپنی پوری زندگی انسان سجدے میں گزار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم جنت بنائی ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے، آب خورے گلاس جن میں
مومن مشروبات کو نوش کرے گا یہ چاندی کے ہوں گے، لیکن چاندی شیشے جیسی ہوگی، کانت قواریرا، اتنی صاف اور شفاف چاندی ہوگی کہ وہ شیشہ نظر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر جنت کی عورت زمین اور دنیا پہ جھانک لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین اس عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے روشن ہو جائے۔ اپنی اے نوجوان، بری عورتوں کے دیدار میں اپنی راتوں کو صرف کرنے والے، اپنی جوانی کی حفاظت کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کے بارے میں جو ذکر کیا، بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی عورت اس دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا اس عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے روشن ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَنَسِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس عورت کے سر پہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو دوپٹہ تیار کیا ہے، اگر پوری دنیا کے خزانے اس دوپٹے کو خریدنے کے لیے لگائے جائیں تو وہ دوپٹہ پوری دنیا کے خزانوں سے قیمتی ہے۔ بخاری مسلم کی اسی حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت اتنی خوبصورت ہے کہ اس عورت کے پنڈلی کی ہڈی کے اندر جو گدا اور میخ ہے وہ باہر دکھلائی دیتا ہے۔ بلکہ مسند احمد کی حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں 70 لباس اپنے وجود پہ زیب تن کرے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اتنی پاکیزہ خوبصورت بیویاں تیار کی ہیں کہ ان 70 سوٹوں کو پہننے کے باوجود اس کی پنڈلی کی ہڈی کے اندر کا جو گدا ہے وہ نظر آئے گا۔ نوجوان، اگر تجھے کسی عورت کی تلاش ہے تو پھر ایسی عورت کو تلاش کیجئے، اس عورت کے لیے اپنی جوانی کو لگائیے، یوں سرے بازار یہ اللہ کی دی ہوئی جوانی کو ضائع نہ کیجئے۔ اور انسان کو اس جنت میں کھانے کے لیے جو انسان تمنا کرے گا انسان کو وہ مل جائے گا۔ من کل ثمرات، ہر طرح کا پھل انسان کو اس جنت کے اندر نصیب ہوگا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَانِ دَانِ، اور وہ پھل بھی انسان کی گرفت میں ہوگا، انسان کے قریب ہوگا، اس کے لیے کوئی اسے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جو جس پھل کی تمنا ہوگی وہ پھل انسان کے ہاتھ کی پہنچ میں ہوگا۔ اور ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ انسان جس پھل کو ایک مرتبہ کھائے گا، پھر جب دوبارہ اسی پھل کو کھائے گا تو دونوں بھار کے ذائقے میں فرق ہوگا، دونوں مرتبہ کی لذت علیحدہ ہوگی۔ اور وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور انسان کو جس بھی پرندے کے گوشت کی چاہت ہوگی۔ آج ہم شکار کے لیے جاتے ہیں، اپنی زندگی اپنا وقت اور محنت لگاتے ہیں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، انسان کو جس پرندے کے گوشت کی چاہت ہوگی وہ انسان کو مل جائے گا۔ بھائیو، اور جنت کے اندر انسان کو کیا چاہیے؟ یہ جنت بڑی قیمتی ہے بھائیو۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، لوگوں خبردار، اللہ کا سامان بڑا قیمتی ہے۔ یہ جنت بہت قیمتی جنت ہے، اس کی ایک لاٹھی کے برابر کی جگہ اگر پوری دنیا کے خزانے لگا دیے جائیں
تو ایک لاٹھی کے برابر کی جگہ کی قیمت نہیں بنتی ہے۔ اس لیے بھائیو، انسان اس دنیا میں اس قدر مگن نہ ہو جائے کہ انسان جنت سے غافل ہو جائے۔ یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے۔ آئیے میں اور آپ اس جنت کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان والوں کے لیے، تقوی والی زندگی اختیار کرنے والوں کے لیے میں نے جنتیں تیار کی ہیں، اور وہ جنتیں اتنی عظیم جنتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے بارے میں، جنت کے ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک بہترین گھڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو کے 100 سال اپنے گھوڑے کو بھگاتا رہے تو تب بھی جا کر اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ جنت بڑی خوبصورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قیمتی بنائی ہے۔ آئیے میں بھی اس کا شوق کروں اور آپ بھی اس کا شوق کریں، اپنی اولادوں کے دل میں اس جنت کا شوق بٹھائیں، بچے اور بچیوں کو مسجد اور قرآن سے جوڑیں، کیونکہ یہی وہ رستہ ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ اور آج کا جو فتن کا دور، اس میں اگر ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو مسجد سے اور قرآن سے دور کر دیا تو ایسے فتنے ہیں کہ جن کا تر نوالا بن کر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ آپ سنیں گے کبھی آزادی مارچ کے نام پہ آپ کے بچے اور بچیوں کو اس جنت کے رستے سے ہٹا کے جہنم کے رستے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ہر گھر کے اندر گھس آئے ہیں۔ ان گھروں کو قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے اپنے گھروں کو محفوظ کر لیں۔ اگر ہم نے آج اپنی نوجوان نسل کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے زیور سے آراستہ پیراستہ نہ کیا، اگر آج ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور نہ کیا، پھر حسرت اور ناکامی کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک جنگ ہے جو بڑے زور سے لڑی جا رہی ہے، ہم ایمان والوں نے اس جنگ کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان اس دنیا میں جنت میں نہ گیا وہ کل قیامت کے دن بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اور وہ دنیا کی جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی لذت ہے۔
جس انسان نے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی لذت حاصل نہ کی، اسے کل قیامت کے دن آخرت والی جنت بھی نہیں ملے گی۔ آئیے ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، خود بھی اپنے بچوں کو ان فتنوں سے بچانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ تفریح کے نام پر ایسی چیزوں کو موبائل پر دیکھے جو ایک ایمان والے کے لیے کسی طور پر بھی زیبا نہیں ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے۔ ایسی چیز کو دیکھنا یہ ایک مومن کے لیے قطعاً زیبا نہیں دیتا۔ وہ چیز جس میں اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا جائے، اسلامی تعلیمات کی توہین کی جائے، اور ایمان والا صرف تفریح کے لیے اور وقت پاس کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھے، یہ انسان کی ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ اور اگر چیزیں وہ دیکھ کر انسان کے دل میں غیرت پیدا نہیں ہوتی، انسان کے دل میں دین کی حمیت پیدا نہیں ہوتی، انسان کا خون نہیں کھولتا، انسان کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی، تو پھر سمجھ لینا چاہیے ضمیر مر چکا ہے، اور جنت مردہ ضمیروں سے آباد نہیں ہوگی، بلکہ زندہ دل لوگ جو ہیں، نور ایمان والے جو دل ہیں، ان سے جنت کو آباد کیا جائے گا۔ یہ بھائیو ہم کس طرف چل نکلے ہیں کہ ایک اسلامی ملک ہو اور اس میں دین کی تعلیمات کا، پردے کا، خاندانی تعلیمات کا، عزت کا وہ جنازہ نکالا جائے، اس کی تضحیہ کی جائے، اور کوئی عورت قرآن مجید کی آیات کو اپنے لباس پہ لکھ کر اس مسلمان معاشرے میں نکلے اور قرآن مجید کی توہین کرے۔ یہ بھائیو یہ ساری چیزیں تب ہوئی ہیں جب میرے اور آپ کے دل میں ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں ایمان کی غیرت و حمیت ہوتی تو اس ارض پاکستان میں کسی کو اس طرح کرنے کی جرت نہ ہوتی، چونکہ میں اور آپ معذرت کے ساتھ ہماری گھر میں رہنے والی پاکیزہ عورتیں، ہم نے انہیں فلموں کے گانوں کے نام پہ وہ گندے مناظر دکھلا دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ مرد کے دل میں نہ عورت کے دل میں اسلام اور ایمان کی غیرت باقی نہیں رہی۔ آئیے بھائیو اپنے گھروں کی حفاظت کریں، بچے بچیوں کی حفاظت کریں، اور انہیں اس جنت کا راہی بنائیں جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان کی غیرت ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ بچیاں، یہ پھول جیسے تیری نعمتیں، یا اللہ انہیں آوارہ آوازوں سے بچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بیوی بچوں کو یا اللہ قرآنی تعلیمات سے ہم سب کو اپنے دلوں کو، گھروں کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جنت کا کچھ تذکرہ ہوا ہے، یا اللہ ہمارے اعمال بڑے تھوڑے ہیں، کمزور ہم ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں ہمیں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو ہم نے کمیاں کوتاہیاں کی اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر کے ہمیں جنت کا مہمان بنا دے۔ یا اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو زندگی گزر گئی اس کے گناہ معاف فرما دے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھروں کو جنت نظیر بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے احکامات کی پابندی کرنے کی
دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔